مندوخیل صاحب آپ ذرا ساتھ رہیے گا. علی ظفر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان کو بھی ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں. علی ظفر صاحب, یہ کہہ دیا گیا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. قادر مندوخیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, وہ کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہی ہیں اب تک. تو کیا آپ کی نظر میں وہ آپ کے جو مطلب پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ آزاد ہی ہیں, کیونکہ پہلے وہ جمع کروا چکے تھے ایک حلف نامہ, بعد میں اسے تبدیل کرنے کے لیے ان کا کہنا ہے آؤٹ آف دی وے راستہ نکالا گیا؟ جی دیکھیں, آج جو سپریم کورٹ نے 8 ججز نے مل کے کلیریفیکیشن اپنے پہلے آرڈر کی دی ہے, اس کے بعد میرا خیال ہے اب یہ نمبروں کا جو کھیل تھا, جو بڑی دیر سے تھا کہ یہ نمبر ہیں یا نہیں ہیں, اب بالکل ختم ہو گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جتنے بھی وہ ایک لسٹ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر کے ساتھ لگائی تھی, اس میں کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ چاہے وہ پی ٹی آئی کے پارلیمنٹری ممبر بن چکے ہیں یا بننے والے ہیں, جتنے بھی اس لسٹ میں لوگ ہیں, سنی اتحاد کے سو کالڈ انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں جنہوں نے مختلف سمبلز کے تحت الیکشن لڑا تھا, وہ سارے کے سارے سمجھے جائیں گے کہ وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹری پارٹی کے ممبرز ہیں. اگر وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹری پارٹی کے ممبرز ہیں وہ, تو پھر اس کے بعد آرٹیکل 63A ان پہ لاگو ہو جاتا ہے. یعنی کہ آرٹیکل 63A یہ کہتا ہے, جس کی تشریح آپ کو یاد ہے, وہ جس کیس میں نے وہ لڑا تھا کیس اور ہم نے فیصلہ کیا تھا عدالت نے, ڈیفیکشن کیس, اس کیس کے مطابق آرٹیکل 63A یہ کہتا ہے کہ جب ایک پارلیمنٹری لیڈر کسی پارٹی کا وہ کہہ دے کہ آپ نے آئینی امینڈمنٹ میں ووٹ نہیں کرنا, تو آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا, آپ نااہل بھی ہو جائیں گے اور ووٹ کاؤنٹ. میں ایز اے پارلیمنٹری لیڈر میں نے سینیٹرز کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا, اور پارلیمنٹری لیڈر جو ہماری نیشنل اسمبلی کی ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے سارے پارلیمنٹری ممبرز کو کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا اس امینڈمنٹ پہ. تو جب ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا تو وہ نمبرز میں آ ہی نہیں سکتا, وہ گنتی میں نہیں آ سکتا. جب گنتی میں نہیں آ سکتا تو 2/3 میجورٹی ملے گی نہیں. آپ کو نیشنل اسمبلی کی میں بات بتاؤں, آپ ازیوم کریں ایک سیکنڈ کے لیے, آپ میں مثالاً بات کرتا ہوں کہ ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی کے علاوہ وہ ایک طرف ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے جتنے ممبرز ہیں, جتنے آپ پارلیمنٹری ممبرز ہیں, وہ اگر ووٹ ان کا کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا, ان میں سے وہ لے بھی لیں لیکن ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, تو پھر ان کی میجورٹی نہیں بنتی, ان کی 2/3 میجورٹی نہیں بنتی, تو آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے میں نے کہا کہ نمبروں کا کھیل اب ختم ہو گیا. لیکن اس میں مندوخیل صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ریویو پر آرڈر نہیں ہو جاتا, ڈیسیجن نہیں ہو جاتا, تب تک پھر اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. وہ کس حد تک درست بات ہے؟ دیکھیں, وہ اگر تو ریویو ہوتا ہے اور ریویو میں یہ ججمنٹ جو ہے فیصلہ تبدیل ہوتا ہے, پھر تو بات درست ہے. یہاں ریویو ہوتا ہے اور ریویو میں کوئی اسٹے آرڈر ہو جاتا ہے جس میں یہ جو فیصلہ ہے یہ سسپینڈ ہو جاتا ہے, پھر تو شاید درست بات ہے کہ پھر اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر صرف ریویو فائل کرنے سے وہ اسٹے نہیں ہو جاتا یا آرڈر سسپینڈ نہیں ہو جاتا, ریویو کے جب تک اسٹے نہیں ہوگا, وہ ریویو میں اسپیسیفک آرڈر نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز جب ریویو میں چلی گئی مندوخیل صاحب, تو پھر اس کے ڈیسیجن تک تو ویٹ کرنا ہوگا. اس بیچ میں قمر دلشاد صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے. مختصراً بتائیے گا, ریویو میں ہے تو پھر پچھلے فیصلے پر عمل درآمد تو نہیں ہوگا, پھر تو ریویو کا ویٹ کرنا پڑے گا نا. پاکستان کو مندوخیل صاحب پلیز, مندوخیل صاحب جو اکثریت میں جی مندوخیل صاحب بولیے. ریویو جب داخل ہو گیا, اب ریویو پہ بالکل علی ظفر صاحب صحیح کہتے ہیں, ریویو داخل ہونے سے نہیں ہوتا ہے اگر کوئی سٹے نہیں ہو. لیکن جب ریویو داخل کر دیے اور ججز نہیں ہو اور وہ چھٹی پہ چلے گئے, تو آپ مجھے بتاؤ سنے گا کون, سٹے کون دے گا؟ تو جب ججز ہی اویلیبل نہیں ہیں تو پھر الیکشن کمیشن ابھی اس وقت ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں 14 تاریخ کو سپتمبر کی, جب ایک وضاحتی فیصلہ آ گیا, 12 جولائی کا شارٹ آرڈر بھی ہے, پھر قومی اسمبلی کی جو قانون سازی ہے موجود, اس وقت پھر پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کیا چیز نافذ العمل ہے؟ ذرا بیرسٹر صاحب, پہلے علی ظفر صاحب آپ رہنمائی فرما دیں, پھر میں مندوخیل صاحب سے بھی اس کا جواب لوں گا. اس وقت کیا چیز ایپلیکیبل کیا ہے؟ آن گراؤنڈ تو اس وقت وہی ایپلیکیبل ہے جو مین فیصلہ ہے, جو میجورٹی کا فیصلہ ہے, وہی اس وقت لاگو ہے کیونکہ اسٹے نہیں ہوا. اور جو ابھی کلیریفیکیشن آرڈر ابھی آیا ہے اس میں بھی یہ بات وضاحت کر دی ہے
کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ امیڈیٹلی امپلیمنٹ کرے، عمل کرے، کیونکہ وہ آرڈر ان فیلڈ ہے. صحیح. وہ ابھی آرڈر ابھی وہ ایگزسٹ کر رہا ہے، اور اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے نہیں یہ اس کو امپلیمنٹ کیا تو پھر اس کے نتائج ہوں گے. قمر دلشاد صاحب، اب کیا